قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ پوچھا کہ حضرت، لوگ بہت مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن ہم لوگ بخیلی کی وجہ سے مال نکلتا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو رات کو خوب تہجد پڑھتے ہیں، ہم غفلت کی وجہ سے تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہاد کرتے ہیں، نکلتے ہیں، غزووں میں جاتے ہیں، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، نہ مال خرچ کرتے ہیں، نہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ کوئی دین کا کام کرتے ہیں اور نہ تہجد پڑھتے ہیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے کام جو ہیں وہ تو ہم نے کیے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ بہت پڑھا کرو، یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ صرف اتنا جملہ کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اسے تو اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو تو تمہارا بدل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں تو یہ جملہ فرمایا، دوسری حدیث میں یہ کہا کہ تم اللہ کا ذکر بہت کرو، جو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ حکم ہے آسمانوں سے، یہ آسمانوں سے اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا خط ہے، اس کو خط بھی کہتے ہیں، پیغام بھی کہتے ہیں، دونوں چیزیں کہتے ہیں، علماء نے دونوں چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ آسمان سے اللہ کا ذکر بہت کرو، تو ہمارے یہاں غفلت بہت ہے، ہمارے یہاں پیسے بھی نکلتے نہیں ہیں، کوئی لمبا چوڑا کام بھی نہیں کرتے۔ تو آپ حضرات کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ 3 ذکر کی پابندی شروع کر دو، آپ جتنا ہو سکے اتنا، اٹھتے بیٹھتے 3 چیزیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، اور ہر ایک کی زبان پر وہ چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتی، اس کا ریٹ زیادہ ملے گا آپ کو۔ ایک تو کلمہ بہت پڑھو تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا کہ پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں زندگی کا آدمی کی شام ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا تو اس کا آخری کلمہ زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ کلمے کا نکلے گا تو سدا جنت میں۔ دوسرا استغفار بہت کرو، تیسرا درود شریف بہت پڑھو، اپنا ٹائم باندھ لو، آپ 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے میں ہر وقت آدمی نہیں پڑھے گا، کھائے گا بھی، سوئے گا بھی، میٹنگ بھی کرے گا، بات بھی کرے گا، بس اتنا کہ ابھی مجھے جو ہے صبح کے وقت میں کلمہ بہت پڑھنا ہے، دوپہر کے وقت میں استغفار بہت پڑھنا ہے، اور رات کے وقت میں درود شریف بہت پڑھنا ہے۔ بس چلتے پھرتے اللہم صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس آدمی کا نام اور اس آدمی کے باپ کا نام، ماں باپ کا نام لے کر وہاں درود پہنچاتا ہے، یعنی کہ ہمارا نام، ہمارے ماں باپ کا نام وہاں پہنچتا ہے حضور کے دربار میں۔ کتنی بڑی فائدے کی چیز ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اچھا، باقی نیکیوں کے لیے اخلاص ضروری ہے، کلمہ اخلاص سے پڑھو، استغفار اخلاص سے پڑھو، درود شریف کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے۔ تو درود شریف کے لیے اخلاص اتنا، آپ بغیر اخلاص کے پڑھو گے، وہ درود شریف جو ہے بغیر اخلاص کے پڑھو گے تو بھی اخلاص کا ہی وزن ملے گا۔ یہ ہماری شریعت میں ایک ہی نیکی ایسی ہے کہ جس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے غفلت کے ساتھ پڑھا، اٹھتے بیٹھتے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لے۔ ایک بزرگ تھے، وہ تو جب بھی اپنا کوئی کام کاروبار وغیرہ جب شروع کرتے تھے، جیسے یادی بناتے ہیں لوگ، کبھی آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نیچے لکھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے کہ نمبر 1 یہ کام ہے، نمبر 2 یہ کام ہے، نمبر 3 یہ کام ہے، تو فرماتے تھے کہ اللہ میرا کام ایسا بنا دیتا ہے، لکھا
اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا. ان کی عادت ہی تھی. اچھا جب ان کا انتقال ہوا تو پیشی ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا ابھی معاف کر دو ان کو. تو یہ آہستہ آہستہ ہی پوچھنے لگے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں نے بڑا کام کیا نہیں ہے، یہ معافی کائے پر ملی؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر معافی ہوئی تھی. تو جو لکھتا تھا نا اس پر معافی ہوئی ہے. ان کی عادت ہی تھی. اب ان کا جو چوپڑا ہوتا تھا نا حساب کتاب کا، آج کل تو کمپیوٹر آ گئے، آج کل تو سارا جو ہے لیپ ٹاپ پر سارا حساب آ گیا، اس پر آ گیا. لیکن اب ہمارا ابھی امریکہ، کینیڈا، وینکوور وغیرہ کا سفر ہوا، ٹورنٹو وغیرہ کا، لاس اینجلس کا 1-1.5 مہینہ پہلے. اب تو وہاں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ ہم نے جو حساب کریں گے تو پہلے لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھیں گے درود شریف، اور پھر اپنا جو ہے دھندا شروع کریں گے. بولے مولانا بہت برکت ہوتی ہے. جب لکھنے میں یہ ہے تو پڑھنے میں کتنی برکت ہوگی یہ بتاؤ. اس لیے آپ اپنے گھر کا یہ معمول بنا دو، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کا معمول بناؤ. تو اس معمول 3 چیزوں کی کثرت کرو. تو یہ 3 بڑی بہنیں ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ 3 بڑی بہنیں ہیں. یہ بڑی بہن جب آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بہنیں سما جاتی ہے، یہ چھوٹے نیکیوں کو پھر پکڑ کے خود لے آئے گی. پھر یہ 3 بہنیں نماز کی بھی توفیق دلوائے گی. اسی 3 کی وجہ سے روزہ رکھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے عمرہ کرنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے حج میں جانے کی توفیق ملے گی. لیکن یہ 3 کام آدمی زیادہ کرے. علماء نے لکھا ہے جو آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا اور درود شریف پڑھتا رہے گا، وہ آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے کھاتے میں کیا آ رہا ہے. جیسے جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ملینئر کہو یا ٹریلینئر کہو، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے کھاتے میں پیٹرول کے کتنے پیسے آ رہے ہیں. وہ فون کی گھنٹیاں ہی بجتی ہوگی تو گھنٹیاں ہی بجلی بند ہو جائے گی، اتنے پیسے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ویسے یہ جو 3 کام کرے گا اس کو اتنی نیکیاں ملے گی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اچھا کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھو. 1 مرتبہ تو دھیان سے ہی پڑھ لو، 2 مرتبہ تو دھیان سے پڑھو تاکہ دھیان آدمی کا رہے. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. غفلت میں یہ چیز نہ ہو. استغفار میں اٹھتے بیٹھتے صرف ایک جملہ پڑھو استغفر اللہ. لیکن استغفر اللہ پڑھنے میں آدمی کو مزہ نہیں آتا ہے کیونکہ عربی سمجھتا نہیں ہے. مزہ کس میں آتا ہے؟ جس میں آدمی سمجھے. تو آدمی اٹھتے بیٹھتے اتنا جملہ کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. قرآن میں ہے کہ کوئی آدمی استغفار کی کثرت کرے گا تو ہم اس کو خوشحالی والی زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے، حدیث میں نہیں. حدیث میں تو بہت ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گلدستہ مغفرت. اس میں صرف استغفار کی فضیلتیں میں نے لکھی ہے. 113 یا 112 حدیث ہیں صرف استغفار کی، اور کچھ نہیں. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب اللہ نے بہت بتائے. آسمان کی طرف دیکھ کر صرف 3 مرتبہ آدمی اتنا کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جب معاف کر دیا. جیسے استاد طالب علم کا جواب کر دیا. جیسے باس ہوتا ہے، کوئی آدمی جو ہے بیچارہ دیر سے آیا، وہ ٹینشن میں ہے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، میری ڈیوٹی رہے گی. کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں. کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ. بیٹے سے کوئی چوک ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چل کوئی بات نہیں، چل نارمل، فکر مت کر. بیوی سے کوئی چوک ہوئی، گھبرائے گی کیا پتہ نہیں برسے کا شوہر اگر یہ ہوا ہے، برتن ٹوٹ گیا، یہ موبائل خراب ہو گیا، یہ ہو گیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دوسرا لے آئیں گے، کوئی بات نہیں. کتنی خوشی ہوتی ہے. تو آسمان کی طرف کبھی کبھی دیکھ کر یہ جملہ کہو 3 مرتبہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے.
اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہنس کر کہتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ کو ہنسائے بھی کرو، ایک ترتیب تو یہ اللہ کو ہنسانے کی، اور دوسری ترتیب حدیث شریف میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں تو اللہ بھی ہنستے ہیں۔ گھر پہ جا کے اس حدیث پہ عمل کیجیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکرائیں، غصے میں نہیں۔ کبھی کبھی مولوی صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے تو کرنا تو پڑے گا، تو یوں آنکھیں دکھا کر چل کہا میں ہنس رہا ہوں، یہ نہیں، پیار ٹپک رہا ہو۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ پیار ٹپک رہا ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے، اللہ بھی ہنستے ہیں۔ اچھا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، حدیث شریف میں آتا ہے، تو مصافحہ کریں، ملاقات کریں، ہاتھ ملائیں، تو روایتوں میں یہ ہے کہ 10 انگلیاں میاں کی، 10 انگلیاں بیوی کی، 20 انگلیاں ہو گئی۔ 20 انگلیوں سے ایسے گنا جھڑتے ہیں، جڑ 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 جڑ، جیسے کہ پانی کا نل کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 گرتا ہے، اس طریقے سے گنا جھڑتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے، اس میں 3 چیزوں کی کثرت کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ کیا کیا چیز کی کثرت کرو گے بتاؤ؟ نمبر 1 کیا ہے؟ واہ واہ، دوسرا اور تیسرا درود شریف۔ اب اس کو کبھی آگے پیچھے کرنا ہو، بھائی صبح درود شریف پڑھنی ہے، بیچ میں سے استغفار پڑھنا ہے، رات کو کلمہ پڑھنا، حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی کوئی زیادہ ہو جاوے، کم ہو جاوے تو بھی حرج کی بات نہیں، آج کلمہ زیادہ پڑھ لیا ہے، درود شریف کم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی درود شریف زیادہ ہو گیا، کلمہ تو کم ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تقدیم تاخیر ہو جائے، بس یہ وظیفہ ہے،